لشکر جب روانہ ہوا، لشکر جب عرب کی وادیوں کے اندر پہنچتا ہے، خانہ کعبہ کے قریب جب پہنچتا ہے، تو جب اس نے پڑاؤ ڈالا وہاں پر، تو اس نے دیکھا کہ کچھ اونٹ ہیں جو چر رہے ہیں باہر. تو اس نے کیا کیا کہ بھائی یہ ضرور عرب والوں کے اونٹ ہوں گے، ان کو پریشان کرنے کے لیے ایک کام کرو، ان اونٹوں کو بھی کیا کرو، بندی بنا لو، ان اونٹوں کو قید کر لو. ٹھیک ہے، قید کر لیا گیا ان اونٹوں کو بھی. فوج بڑھیا رکی ہوئی ہے، مرو مسلم چل رہا ہے، بڑھیا بہترین دعوتیں اڑا رہے ہیں وہ عرب کے باہر کھڑے ہو کر، اور سوچ رہے ہیں کہ بھائی جیسے ہی صبح کا سورج نکلے اور ہم وہاں پہ چڑھائی شروع کریں، حملہ شروع کریں. اس کی خبر، اس کی اطلاع ہوتی ہے حضرت عبد المطلب، جو ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. آپ کو جب اس کی اطلاع ہوتی ہے تو آپ سے کوئی کہتا ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ملک شام سے، یمن کا جو بادشاہ تھا، وہاں سے کیا آئے ہیں، کچھ لوگ آئے ہیں اور بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہیں وہاں کا جو بادشاہ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کعبے کے اوپر حملہ کر دیں، جس کی وجہ سے کیا ہو، کعبہ کو ختم کر دیں، اور انہوں نے جو چرچ بنایا ہے اس کی عبادت کرنا لوگ شروع کر دیں. اور آپ کے جو اونٹ ہیں وہ بھی انہوں نے پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں. اس وقت میں حضرت عبد المطلب جو تھے اس ٹائم پہ سردار مکہ تھے، مکہ کے ایک سردار، مطلب مکہ کے بڑے سرداروں میں سے بھی بڑے سردار تھے، اتنے بڑے سردار تھے. تو انہیں جب اس کی اطلاع ملی تب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میرے اونٹ نہیں آئے، تبھی میں اس چیز کی فکر کر رہا تھا، میں جاتا ہوں اپنے اونٹوں کو لے کے آتا ہوں. تو لوگوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ آپ تو خانہ کعبہ کے متولی بھی ہیں اور آپ سردار بھی ہیں، آپ کعبے کو بچانے کی فکر کرنے کی بجائے آپ اپنے اونٹوں کی فکر کر رہے ہیں، انہیں جا کے لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کعبے کے لیے آپ کا کوئی پلان نہیں ہے. تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ جو کعبہ ہے یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا بے شک یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت گاہ ہے، ہمارے معبود کا گھر ہے. تب اس وقت حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ جب یہ گھر اللہ کا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور میرے اونٹ میرے ہیں، اس لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. تو اگر وہ کہیں چلے گئے ہیں تو ان کو واپس لانا، ان کو کھلانا پلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے. حضرت عبد المطلب وہاں پہ گئے اور وہیں جا کر یہی سیم باتیں وہاں پر ہوئی. تو وہ ابراہ نے بھی پوچھا کہ آپ عرب کے سردار معلوم ہوتے ہیں اور آپ اونٹ اپنے لینے کے لیے آ گئے ہیں، کیا آپ اس بات پر آپ کو غصہ نہیں آیا، یا اس بات پر آپ کے چہرے پہ مجھے شکن نظر نہیں آ رہی ہے کہ اتنا بڑا فوج ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، اور آپ کے عرب کے اندر جو بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے جس میں ساری کی ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، اب اس کو ہم لوگ ختم کر دیں گے، تو کیا آپ یہ بتائیے کہ آپ اس پر کوئی ایکشن نہیں لیں گے؟ ہے نا، ہر ایکشن کا کوئی ری ایکشن ہوتا ہے، ہر جگہ سنا ہے نا. انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، میں اس ایکشن کا کوئی ری ایکشن نہیں کروں، آپ مجھے میرے اونٹ دے دیں اور مجھے جانے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے اونٹ لے جائیے، اب آپ کو پرواہ نہیں ہے تو ہم تو آرام سے صبح حملہ کریں گے. اب صبح کا وقت آیا. صبح کے وقت میں جب حملہ کرنا شروع کیا گیا، جب ہاتھیوں کو بھیجا گیا تو اس میں ایک سب سے بڑا ہاتھی تھا. جب اسے آگے کی طرف بھیجا گیا تو وہ ہاتھی تھوڑی دور جا رہا تھا اور بیٹھ جا رہا تھا، یعنی کہ حملہ کرنے کے لیے کعبے کے قریب پہنچ رہا تھا، اور کعبے کے قریب پہنچنے کے بعد وہ وہیں پر بیٹھ جا رہا تھا. کئی جگہ پہ بہت ضعیف قول سننے کو ملتا ہے کہ اس کے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام یا دیگر کوئی فرشتے آئے تھے جنہوں نے اس سے کہا تھا کہ ہاتھی اگر تو آگے بڑھے گا تو قیامت کے دن تجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جس میں تو ہمیشہ جلتا رہے گا. تو اس ڈر سے ہاتھی کیا کر رہا تھا، یا پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی دیکھ لی تھی اس کے اندر، یا وہ پہچان گیا تھا کہ یہ خدا کا گھر ہے. دیکھو جانور پہچان جا رہے ہیں خدا کا گھر ہے، انسان نہیں پہچان رہا خدا کا گھر ہے. آج کل واقعی میں نہیں پہچان رہا. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، یہاں پہ انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پر جو ریلس بن رہی ہیں جن کے اندر بے حد میوزک اور انسٹرومنٹل چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا کیا کیا جا رہا ہے، اس کو کہاں بنایا جا رہا ہے؟ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے بنایا جا رہا ہے، مسجد کے اندر ٹہلتے ہوئے بنایا جا رہا ہے. بندہ بہترین سرما لگا کے، جبہ پہن کے، اور بہترین بڑے بڑے بال رکھ کے اور خوبصورت داڑھی بنا کے سیٹ کروا کے بہترین مسجد کے اندر جاتا ہے، اور اس نیت سے نہیں جاتا کہ میرا رب مجھے اچھا کہے اور میں صاف ستھرا اور خوبصورت ہو کر اللہ کی عبادت کروں. اس نیت سے نہیں جائے گا. وہ جائے گا کہ بھائی میں جاؤں گا مسجد کے اندر تو سننے یار بھائی، میں جب گھسوں نا تو انٹرنس پہ کھڑا رہنا اور مجھے گھستے ہوئے میرا ایک سین لے لینا، اور جب میں دعا کروں اس کا سین لے لینا، جب میں نماز پڑھوں اس کا سین لے لینا. اس طریقے سے میں اس ویڈیو کو مرج کر کے ایک بہترین اچھا سا میوزک لگا کے اپلوڈ کروں.
یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ کے گھر کا ادب بچا نہیں ہے. لیکن اس وقت اس ہاتھی سے سیکھو اللہ کے گھر کا کیا ادب تھا. وہ ہاتھی جب آگے کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی، جبریل علیہ السلام کا کہنا اس ہاتھی کو قدموں پہ جھکا دیتا ہے. ایک بہت بڑا ہاتھی، آج کے زمانے میں ان ہاتھیوں کی مثال بھی نہیں ہے. ایسا ہاتھی جو اس وقت بیٹھ جاتا ہے نیچے، اور جب اسے پیچھے کی طرف دوڑایا جاتا ہے وہ تیزی سے دوڑتا ہے، لیکن جب اسے آگے کی طرف لے جایا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے. اس منظر کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ اس کو بھیج دو، اس کو ہٹا دو. اس کے بعد پھر دوسرے ہاتھیوں کو لایا گیا، اس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. اچانک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد ایسی آتی ہے کہ جس طریقے سے آسمان کے اوپر بادل چھا جاتے ہیں نا، پورے آسمان کو کور کر لیتے ہیں، اس طریقے سے ابابیل چڑیا نے یا پھر پرندوں کے گروپ آف برڈز نے اسے کیا کیا، پوری طریقے سے ڈھک لیا. اور ڈھکنے کے بعد جب وہاں سے انہوں نے فائرنگ کرنا شروع کی ان نوکدار پتھروں کی، خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے، آپ آج بھی کھول کر دیکھ سکتے ہیں کتابوں کے اندر سورہ فیل کی، اس کے علاوہ آپ کو کوئی تفسیر نہیں ملے گی کہ وہاں سے جو پتھروں کی بارش ہو رہی تھی نوکدار، وہ اتنی تیز تھے کہ اس زمانے کی بہترین سے بہترین گن بھی اتنی تیز فائرنگ نہیں کر سکتی. اتنی تیزی سے وہ پتھر آسمان کی طرف سے آ رہے تھے، اور جس کو وہ پتھر لگ رہے تھے وہ ان کے سر میں گھس رہے تھے اور پیروں میں سے نکل جا رہے تھے. اور جب گھس کے اندر کی طرف سے نکل رہے تھے، ان پتھروں کے اندر اللہ نے ایسا صفت، ایسا تیزاب بنا دیا تھا کہ جس کو وہ پتھر لگ رہے تھے وہ گل جا رہا تھا، سڑ جا رہا تھا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بھی اس بیان کو سن رہی ہیں، اس چیز سے عبرت حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کارنامے کو انجام دینے کے لیے، یا کسی بھی چیز کی حفاظت کرنے کے لیے، یا کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے نہ تو انسان کا محتاج ہے، نہ جنات کا محتاج ہے، کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو پرندوں سے کام لے لے، وہ چاہے تو درختوں سے کام لے لے، وہ مالک برحق ہے. اس لیے کہتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہم نے ترجمہ 1000 بار سنا ہوگا، لیکن کبھی اس کی گہرائی سوچنے کی کوشش کرو. ہر چیز پر قادر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدرت رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اس کی مٹھی میں ہے. اگر وہ ہوا کا حکم دے دے تو ہوا رحمت بن جائے، اگر وہ ہوا کو حکم دے دے تو وہی ہوا عذاب بن جائے. میرے دوستوں، تو اس وقت میں ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. کچھ لوگ اس میں سے پھر بچ گئے تھے. تو عرب کے لوگوں نے ان بچے ہوئے لوگوں کو جب دیکھا تو وہ کبھی کسی مکہ کی کسی گلی میں، یا مکے کے کسی شہر میں، یا اس عرب کے کسی شہر میں لوگ، کوئی لنگڑا ہو کے بیٹھا ہے، کوئی کاڑا ہو چکا ہے، کوئی بھیڑا ہو چکا ہے، کوئی زمین پہ رینگ رہا ہے. اس طریقے سے اللہ نے ایسے عذاب میں انہیں مبتلا کرا تھا جس سے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن گئی تھی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبی کو بتانے کا مقصد تھا کہ میرے محبوب آپ بالکل بھی گھبرائیے مت. آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا، تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے تو آپ بس اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے گا، میں ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دوں گا. لیکن قربان جائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، ایک مرتبہ بھی آپ نے اپنی قوم کے لیے بد دعا نہ کی. تو یہ تھی اس کی مختصر سی تفسیر، جو آپ لوگوں کے سمجھ میں انشاءاللہ آئی گئی ہوگی انشاءاللہ. اتنے سادے الفاظوں میں نے بیان کرنے کی سے کوشش کری. اور مزید اس طریقے کی جو بھی ویڈیو آئیں گے آگے، جیسے کہ آج سورہ فیل ہو گئی، پھر انشاءاللہ لیلاف قریش ہو گئی، تو ان کا ایک اور چیز بہت ضروری ہے جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. یہ جو تفسیر ہے اور یہ ترجمہ ہے، ان کے پتہ ہونے سے ہماری جو نماز ہے نا، ان نمازوں کے اندر جان آ جاتی ہے. کیا جاتی ہے؟ جان آ جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں آرکیٹیکچر لینگویج میں آپ کو سمجھاؤں، تو ایک آرکیٹیکٹ جب اسکیچ اپ میں ڈیزائن بناتا ہے کسی گھر کا، تو جب وہ ڈیزائن بناتا ہے، ڈیزائن بنانے کے بعد اس میں مختلف قسم کے مٹیریل لگاتا ہے، مٹیریل لگانے کے بعد اس میں کلرز بھرتا ہے، کلرز بھرنے کے بعد لائٹس وغیرہ لگاتا ہے، تو وہ اسکیچ اپ میں زیادہ خاص نہیں دکھتا، بس دکھ جاتا ہے کہ ہاں ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں. لیکن اس کا جب رینڈر نکالا جاتا ہے، اس کی جب ایک کاپی نکالی جاتی ہے، فائنل ڈیزائن جب تیار کیا جاتا ہے، تب اس میں ساری چیزیں کھل کے نظر آ رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ فائنل ٹچ اپ ہوتا ہے. فائنل ٹچ اپ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اب یہ جاندار لگ رہا ہے، پہلے یہ کیا تھا؟ کھوکھلا تھا، اب یہ کیا ہے؟ جاندار ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے اندر کھڑے ہوں گے، کہیں گے اللہ اکبر، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں گے، اور سورہ فیل جب ہم پڑھیں گے، خدا کی قسم ہمارے سامنے جب آیت آئے گی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے لے کے معقول تک کی جب آیتیں آئیں گی، تو ہمارے دماغ میں کیا وہ ابرا والا واقعہ نہیں چل رہا ہوگا. تب ہمارے دل کے اندر آئے گا کہ اللہ میں پریشان ہوں، اللہ میں بہت ہی زیادہ تکلیفوں میں مبتلا ہوں، اللہ فلانا کام میرا اٹکا ہوا ہے، اللہ یہ
کوئی بھی کسی بھی قسم کی دقت ہو, کوئی بھی قسم کی حاجت ہو, کسی بھی قسم کی کوئی بات ہو جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہو یا پریشان آپ ہو رہے ہو, ایسی حاجت آپ کے دل کے اندر آئے گی تو آپ کے لیے وہ چیز ریلیٹ کر جائے گی. اللہ جب تو اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے چند سیکنڈ کے اندر, وہ بھی انسانوں سے نہیں بلکہ ابابیلوں سے, اللہ کیا تو میرا یہ کام نہیں کر سکتا؟ اس طریقے سے دعا مانگو گے. یہ اکابرین سے بھی ثابت ہے. اس طریقے سے جب دعا مانگی جاتی ہے کوئی بھی واقعے کو یا پھر کوئی بھی نیکی کو سامنے رکھ کر, یا پرانی کوئی ایسی گھٹنا ہوئی ہوتی ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ اللہ سے دعا مانگتے ہو, تو دعا کے قبول ہونے کے چانسز کتنے بڑھ جاتے ہیں؟ اگر 100% چانسز ہے تو 120% سے زیادہ ہو جاتے ہیں. مطلب 150 180% چانس ہو جاتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی سچویشن کو ریلیٹ کر دیا کس سے؟ جو واقعہ پہلے گزر چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا